تو یہ جو راہ ریاض کا نور ہے یہ تمہارے سے کمپیٹیبل نہیں ہے نا، اس لیے تم کو سب کو یہ بولتا ہوں اللہ کرو، اللہ کرو، اللہ کرو اور یہاں آؤ، اللہ کرو اور یہاں آؤ۔ تو یہاں آنے کا کیوں بولتا ہوں؟ راہ ریاض کے ذکر کی کوالٹی بتا دو۔ راہ ریاض کا ذکر کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ کوالٹی تو نور کی ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا سمجھنے والی ہے۔ تم لوگ تو سارے نئے دور کی پیدائش ہو، تم کو تو پتہ نہیں ہے نا لسی کیسے بنتی، نہیں پتہ نا مکھن کیسے نکلتا، نہیں پتہ نا، یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ جتنا زیادہ اس کو یعنی گھمائیں گے نا، جتنا زیادہ اس کو بلویا جاتا ہے، جتنا زیادہ اتنا زیادہ اس سے جو ہے مکھن نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کا فرق ہے کہ کون سا دل اس میں ذات کو کتنا رگڑا لگا کے کون سا نور بناتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی اس میں ذات، اس میں سارے میں ایک ہی اس میں ذات ہے لیکن سب میں نور بھی اتنا ہی بنے گا اس سے، نہیں۔ اور یار دیکھو نا، یہ تو چھوڑ دو دل کی دھڑکنوں کا، یہ دل کی دھڑکنوں کا جو ہے یہ نظام تو یہیں تک کا ہے، جسم کا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملانا جو ہے ابتدائی کام ہے۔ ذکر قلب کچھ اور ہے۔ ذکر قلب ہے وہ جو روح ہے، قلب کی مخلوق ہے، وہ بیدار ہو کے وہ اس میں اللہ کا ذکر کرے، اور ایمان بھی اسی کا مستحکم ہوتا ہے جس کی وہ روح بیدار ہو جائے۔ دل کی دھڑکنوں میں جو اللہ اللہ بسا ہوا ہے، اگر وہ اندر نہیں جا رہا تو یہ ذکر کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر چلنے کے 3 سال تک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے ذاکر قلبی کے لیے، اس کے ذکر کو دل تک ہی محدود رکھا جاتا ہے 3 سال تک، کہ ان 3 سالوں میں اگر اس نے مرشد کی شان میں کوئی بدگمانی پیدا کی یا مرشد کی شان میں کوئی اونچی نیچی بات کہی، فوراً بند۔ 3 سال تک وہ صرف ذکر دل میں رہتا ہے اور اس کا نور جمع ہوتا رہتا ہے۔ 3 سال کے بعد پھر وہ نور اس مخلوق میں منتقل ہو جاتا ہے سارا۔ اب ذکر قلب کی بات کرتے ہیں۔ اب تو لسی بنا رہا ہے، بیل رہا ہے اس کو یوں 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 کر کے، اچھا ایک اور ڈنڈا ڈال کے اب 2 بیل رہے ہیں تو پھر کتنا مکھن زیادہ نکلے گا نا۔ ایک اور بندہ آ گیا، وہ بھی 3 ہاتھ بیل رہے ہیں یوں یوں کر کے، ایک اور آ گیا 4 ہاتھ بیل رہے ہیں، اس میں کتنا مکھن نکلے گا؟ اگر تیرا قلب سلیم بھی ہوا، قلب منیب بھی ہوا، قلب شہید بھی ہوا تو نام تو اس میں ذات وہی ہے اس کے دل میں، لیکن تیرے دل میں اس کے نور کچھ اور ہوگا، اس کے دل میں نور کی کوالٹی کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح راہ ریاض ہے، وہ راہ ریاض کا ذکر تیرے اندر گیا، اب وہ جو تیرا نظام ہے وہ تو نظام تو ریاضی نہیں ہے نا، تو ادھر ہی کی مٹی کی مخلوق تھا نا، تیرے اندر تو وہ جن سے ریاض نہیں تھا نا، تیرے اندر تو یہی ادھر ہی کے اسی جہان کے قلب تھا نا، اسی جہان کی روح ہے نا۔ تو بس تھوڑا بہت جو ہے چمک آ جائے گی، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں آئے گی، تھوڑی بہت چمک آ جائے گی۔ لیکن اگر تو کسی جن سے ریاض والی مخلوق کے بندے کے ساتھ بیٹھتا رہا تو اس کی نظروں سے، اس کی صحبت میں تیرے اندر کی ساری مخلوقوں کے اوپر وہ ریاضی رنگ چڑھ جائے گا، جو کہ ذکر سے نہیں چڑھ سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تو اپنی زندگی ہمیں دے دے اور ہم تجھے گوہر دیتے ہیں تو سودا ہو گیا نا۔ تو اپنا سارا وقت ہمیں دے دے اور ہم تجھے وہاں کا وقت دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو راہ ریاض کا نور ہے یہ تمہارے سے کمپیٹیبل نہیں ہے نا، اس لیے تم کو سب کو یہ بولتا ہوں اللہ کرو، اللہ کرو، اللہ کرو اور یہاں آؤ، اللہ کرو اور یہاں آؤ۔ تو یہاں آنے کا کیوں بولتا ہوں؟ اللہ سے نور چمکتا رہے، یہاں آنے سے تمہارے اوپر وہ رنگ چڑھتا رہے۔ ایک وقت آئے گا نا کہ پھر تم کہو گے کہ میں نے تو کچھ اور کر رہا تھا، اب یہ کیا نکل رہا ہے میرے اندر سے۔ تو اس میں ذات اللہ کی جو ہے اس کے اوپر بھی چھلکے ہیں نا بھائی، چھلکے ہیں اس کے اوپر۔
پہلا چھلکا تو اس کے اوپر الف کا ہے، وہ چھلکا اترے، وہ چھلکا جو اترے گا نا وہ باطنی شریعت کے ذریعے الف کا چھلکا اترے گا۔ سوال تم نے کیا ہے، جواب میں دے رہا ہوں، جہاں سے کہہ رہا ہوں وہیں سے جواب دینا پڑے گا، سمجھو یا نہ سمجھو۔ باطنی شریعت کا چھلکا اترے گا، طریقت میں داخل ہوگا نا جب، تو اس وقت ایک چھلکا اترے گا اس میں ذات کا، پھر طریقت میں داخل ہوگا۔ اب جو تیرے اندر لسی بنے گی وہ لفظ اللہ کی نہیں بنے گی، لفظ اللہ سے لسی بنتی ہی نہیں ہے، اس کا چھلکا اتارا جاتا ہے۔ جس طرح تو اورنج جوس بنائے گا نا تو پہلے چھلکا اتارے گا، پھر اس کو اورنج جوس دبائے گا نا اس کو، اس طرح پہلے الف ہٹانا پڑے گا نا۔ یہ جو بزرگوں نے کہا، قرآنوں میں آیا کہ الف لام میم، یہ انہوں نے صرف ایک لفظ بتایا ہے، ایک را پروڈکٹ بتائی ہے، یہ بیج ہے اور یہ پردے ہیں، الف لام یہ سارے پردے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ 4 پردے ہیں رب کے نام کے اوپر۔ یہ پہلا ہٹے گا تو اللہ سے الف ہٹ گیا، للہ رہ گیا، جب للہ طریقت میں تو آیا تو پھر وہ للہ کا رگڑا لگے گا نا اندر، للہ کا ایک پردہ ہٹ گیا نا۔ اس کے بعد جب اور تو آگے گیا تو للہ سے پھر لہو ہو گیا، ایک لام اور ہٹ گیا، اب 2 پردے ہٹ گئے، اب نور کی کوالٹی اور زیادہ ہو گئی نا، پھر اور آگے بڑھا، مقام حقیقت میں آیا، اس وقت پھر ایک لام اور ہٹ گیا نا، اب صرف ہو رہ گیا، جس کے لیے لال شہباز قلندر نے کہا کہ آیا عثمان مروندی چرا مستی دری عالم، کہ جز یاہو و من یاہو دیگر چیزیں نمی دانم۔ کہا کہ اے لال شہباز قلندر، یہ ہر وقت عشق و مستی میں جو تم رہتے ہو اس کی وجہ تو بتاؤ کہ اتنی مستی اتنا عشق کہاں سے آیا؟ آیا عثمان مروندی چرا مستی دری عالم، کہ یہ مستی اور یہ کیفیت اور یہ حلاوت کا جو عالم تم پر طاری رہتا ہے کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا بجز یاہو ومن یاہو دیگر چیزیں نمی دانم، ذکر یاہو اور ذات یاہو کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں میں، یعنی وہاں ہوں، اس لیے آخر میں پھر یہ یاہو کا ذکر ہو گیا۔ اب کرامت یہ ہے کہ جو یاہو کی تپش صرف لطیفہ انا برداشت کرتا ہے، اگر وہ یاہو کی تپش سے تیرا دل بھی جل گیا ہو تو پھر اس دل کے کیا کہنے۔ جنہوں نے بننا ہوتا ہے نا ذاکر قلبی اور ولی، ان کو اللہ دونوں کو جو ہے نا، جیسے وہ شراب کو کوک میں پانی میں مکس کر کے پیتے ہیں نا مکس کر کے، اسی طرح تم کو ہو کی شراب اللہ کے ذکر میں مکس کر کے دی ہے نا، تھوڑا تھوڑا تم کو نشہ آئے، اللہ، لیکن جو اس کے عشق میں چلے گئے وہ اللہ تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو ہو میں رہتے ہیں نا۔ اب وہ جو ہو چلے گا تو ہو کے تو نور کی جو کوالٹی ہے وہ تو ڈفرینٹ ہوگی، اور اگر ہو کے ذکر دل کے اندر چلتا ہو تو دل کا تو بیڑا غرق ہو جائے۔ سرکار نے ایک مثال دی ہمیشہ، سرکار نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر لے لو شروع میں، تو لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اللہ سے تو لوگ جو ہے وہ بہت جلالی ذکر ہے، اس سے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک پرندہ تھا ککنس، وہ جنگل میں پرندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کسی درویش کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سن لیا، تو وہ جو ککنس پرندہ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ اب اللہ تو ٹھیک تھا، وہ جب ہو کیا پرندے نے تو اس کو بڑی گرمی لگی، جب اس کو گرمی لگی تو اس کو اعظم جیسی عقل سوجی۔ اس پرندے نے کیا کیا کہ ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے تنکے نا پتوں کے اٹھا کے اپنے چاروں طرف رکھ لیے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر گرمی نکلے گی آگ لگے گی تو ان کو لگے گی میں بچ جاؤں گا۔ ہاں، اب وہ جب اس میں سے آگ لگی تو وہ پتے بھی جل گئے اور ککنس بھی جل گیا، اتنی گرمی پیدا ہوئی ہو کے ذکر سے۔ اب وہ جو جل کے راکھ ہو گیا پرندہ، وہ ہو کی آوازیں اس راکھ سے بھی آ رہی تھی، پھر راکھ سے دوبارہ وہ پرندے نے جنم لیا، پھر وہ جلتا ہے، پھر راکھ بنتا ہے، پھر وہ پرندہ بنتا ہے، یہی سلسلہ اس کا جاری ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ وہ پرندہ جو ککنس تھا
وہ جلتا اس لیے ہے کہ اس نے صرف اللہ سنا تھا نا. اگر اس نے محمد رسول اللہ بھی سنا ہوتا تو کبھی بھی نہ جلتا. محمد رسول اللہ کے نام میں نور ہے جمالی، وہ جمالی نور اس کو ٹھنڈا کر دیتا. یہاں پر تم کو وسیلہ محمد رسول اللہ کی ضرورت پڑے گی، ان کے نام کی درود شریف کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کو ٹھنڈا کرتی رہے گی. تو ابھی اللہ برداشت نہیں ہوتا تم سے، تم کو درود شریف کی ضرورت ہے. اگر ہو کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کال کرو گے 999. وہ ڈاکٹر کو نہیں، اللہ کو بلاؤ گے، جی تمہارے نام نے جلا دیا مجھے، جلدی سے آؤ نیچے. اور پھر اگر ہو سے تم جل گئے تو پھر راہ ریاض کا تم تصور کیسے کرو گے؟ راہ ریاض کے آگے تو انسانی روح ککنس ہے، جلتی ہے، راکھ بنتی ہے، پھر روح بنتی ہے، پھر جلتی ہے. Amra TV, the place to connect with God.